اب کوئی اگر آپ ہی سے پوچھ لے کہ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا میلاد شریف منایا ہے، تو اب آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی آپ کیوں مناتے ہیں جب سر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف پر روزہ رکھتے تھے، تو آپ کی خدمت میں اس کا سبب دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، یعنی میری برتھ ہوئی، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یوم ولادت بھی بتایا، تو چلو اس طرح یوم ولادت مناؤ، ہر پیر کو روزہ رکھو۔ نہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، تو سال میں ایک بار منا لو چلو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم ولادت ہمارے انداز میں جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے، اور یہ جو انداز ہے نا، اس طرح اگر نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے؟ تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتھر کی مسجدیں، سریے، سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں، مائک پر اذان، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس پر تو جھگڑا کرتے لوگ۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، تو اپنے کیوں دیتے اذان؟ تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، تو شریعت نہیں ٹکراتے، تو جائز ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو بھائی جو جس کے اندر عقل ہوتی ہے اسی کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں، آپ لوگ کہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی، مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھئی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت۔ یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ، اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ، پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ، 2 سجدے۔ اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید، بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا۔ تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا، وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے، لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو، تفصیل نہ ملتی ہو۔ جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی، اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی، اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر، اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا، ایک امام پر۔ تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا، اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا، اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی، پڑھتے تھے صحابہ، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے۔ تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے، سنت کو زندہ کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا، ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ حرام ہی ہے، وہ ناجائز ہی ہے۔ جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ، تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اگر ہم اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ، تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں، کہتے ہیں نا اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ، تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ظاہر ہے سیئہ ہی ہوگی، حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم
محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے, مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی, اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے, اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا, کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو, اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے, نبی نے جو کہا وہ کرو, اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا, طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اس لیے کہ اس کو دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے, اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے پتا چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو, یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. تو نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو آپ. کیا خیال؟ صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے, سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں, اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا, 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو, ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں, ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گئے. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے, موبائل ہی بند 2 دن تک امام حسین کی یاد میں موبائل بند. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی موبائل بند ہے, پوری قوم کے موبائل بند. ربیع الاول میں بھی. اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے, جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے. مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی کام سے ایوائڈ کرنا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے. پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے نا, اس کا اس بیان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو آپ لطیفہ برائے لطیفہ نہ سمجھیں. دوبارہ نہیں سنا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جشن عید میلاد النبی منانا صحیح ہے کیا؟ ہرا جھنڈا نبی کا جھنڈا یہ لگانا صحیح ہے کیا؟ مزاروں پہ جانا؟ بالکل تینوں چیزیں غلط ہیں. عید میلاد النبی تو عید کا دن تو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے. دیکھو ایک عجیب دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتہ تھا. سب سے پرانی قوم یہودی ہے نا, ان کے لیے ہفتے کا دن تھا مقدس اور عید کا دن قرار دیا گیا اسے. جب عیسائی قوم آئی تو ہفتے کے بعد والا دن کون سا دن ہے؟ وہ اتوار. وہ عیسائیوں کی ایک مجازی چھوٹی عید بھی ہے اور مقدس دن بھی ہے. مسلمان اس کے بھی بعد آئے تو ان کے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا ترتیب کے لحاظ سے؟ پیر. لیکن پیر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے تو اللہ نے وہ سو ریورس کر دیا, جمعے کی طرف لے گئے. تو نبی کی ولادت کے دن میں اگر ذرا بھی عید کا تصور ہوتا تو اللہ پیر کے دن کو ہمارے لیے مقدس دن بناتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے حدیث میں, چھوٹی عید, مجازی عید. تو
پیچھے لے گئے حالانکہ وہ دن. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے. عید کے دن روزہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تیاری بات سامنے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن میں یعنی یوم ولادت میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس دن کیا رکھ لیا؟ روزہ. تاکہ اب اس میں تصور ہی نہ ہو, یعنی عید کا تصور ہی ختم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک اور بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی یہ 12 ربیع الاول کو مجازی عید کہتے ہیں, حقیقت میں عید نہیں ہے, بلکہ اس لیے جو خوشی کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, اس لیے ہم اس کو عید کہہ رہے ہیں. لہذا ہم خوشی منائیں گے, ڈھول ڈھمکے اور جو بھی بریک ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے چیزیں ہوں گی, خوشی منا رہے ہیں. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میری ولادت کے دن خوشی منانے کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جب بھی انسان خوشی مناتا ہے روزہ رکھ کے کبھی نہیں مناتا, بلکہ خوشی میں سب سے پہلے کھانے اور کھلانے کی بات ہوتی ہے. اسلام میں جتنی خوشیاں ہیں کھانے سے شروع ہو کے کھانے پہ ختم ہوتی ہیں. وہ عید الفطر خوشی کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں کھاتے ہی کم تھے, لیکن جب عید الفطر کا دن ہوتا تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, کھائیں گے آج ہم. عید الاضحیٰ میں کیا کھایا جاتا ہے؟ گوشت. کھانے پینے کا دن ہے, حکم ہے کہ گوشت سے شروع کرو. روزہ رکھنا حرام, کیونکہ جو روزہ رکھے گا اس دن کھا نہیں سکے گا. اور ولیمہ ہے خوشی کا دن, شادی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پہ بلاتے ہیں لوگوں کو. اب آپ نے کیا کیا کہ شادی ہو گئی آپ کی, اگلے دن آپ کا بھی روزہ, بیوی بیگم کا بھی روزہ. یہ کیا ہے؟ یہ خوشی ہے؟ سب کو حکم دیا آج خوشی میں ساری دنیا روزے رکھے گی. لوگ کہیں گے بھائی تو کھانا کھلا, مٹھائی کھلا, تیری شادی ہوئی ہے تو ہم سے روزے کیوں رکھوا رہے؟ آپ کا بچہ پاس ہوا, آپ نے بتایا بھائی میرا بیٹا میٹرک میں A1 گریڈ سے پاس ہوا ہے, فوراً اگلا کیا مطالبہ کرے گا؟ بھائی خوشی ہوئی ہے تو اب خوشی مناؤ. کیسے مناؤ؟ مٹھائی. تو ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا, لوگ نے آگے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو, اس نے کہا مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی. دوسرے نے آگے بڑی خوشی ہوئی آپ کے بیٹا پیدا, اس نے کہا مجھے تو نہیں ہوئی, تمہیں پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. ایک آدمی نے پوچھا یار سب آ کے کہہ رہے ہیں خوشی, کہہ رہے ہیں بھائی اگر میں کہہ دوں نا خوشی ہو رہی ہے تو مٹھائی مانگیں گے پھر یہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, خوشی تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے, لیکن اگر میں نے اظہار کر دیا تو اتنی مٹھائیوں کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس کہ اتنی قوم کو مٹھائی کھلاؤں, اس لیے میں نے جڑ سے ہی ختم کر دیا, مجھے ہو ہی نہیں رہی. تو یہ ایک لازمی جزو ہے, جب بھی خوشی ہوگی کھانے کھلانے کے مطالبے ہوں گے. روزے کا تصور نہیں ہے خوشی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کوئی دعوت کرے تمہاری, دعوت عام طور پہ خوشی میں ہی ہوتی ہے, تو نفلی روزہ توڑ دو, اس کے لیے توڑ دو روزہ, کیونکہ روزہ رکھ کے دعوتیں اٹینڈ نہیں ہوتی, خوشیوں میں شرکت نہیں ہوتی. اس کی ولیمے کی دعوت پہلے دن میں ہوا کرتی تھی, تو رات میں اب رواج چل نکلا نا. نبی کے دور میں عام طور پر دن میں, آج بھی دیہاتوں میں دن میں دعوت ہوتی ہے, تو دن میں روزہ ہے نا کسی کا ولیمے میں, تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے روزہ توڑ دو. تو اب پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ نہ تو میری ولادت کا دن خوشی کا حقیقت میں دن ہے, یعنی دن ہے کا مطلب یہ کہ خوشی منانے کا دن, اور نہ عید کا کوئی اس میں تصور ہے. خوشی منائی نہیں جا سکتی. ہاں خوش ہوا جا سکتا ہے, خوشی منانا اور چیز ہے, خوش ہونا نہیں. یاری بات سمجھ, خوش ہو لیں, روزہ رکھ کے بھی خوش ہو سکتا ہے انسان, لیکن خوشی منانے کی جہاں بات آئے گی, کھلائی پلائی ہوگی, وہ روزہ رکھ کے نہیں ہو سکتی. تو خوش ہونے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے, نہ اللہ کی طرف سے, نہ اللہ کے رسول کی طرف سے, لیکن خوشی منانے پر قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پابندی ہے. یہ جب ہے جب 12 ربیع الاول کو مان لیا جائے کہ ولادت کا دن ہے, لیکن حقیقت میں یہ ولادت کا دن ہے ہی نہیں.